ایک پاگل لڑکی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہی ہیں۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے اندھیرے نے اپنے قدم جما رکھے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد دور سے کسی کتے کی بھونک سنائی دیتی یا کسی گیدڑ کی آواز کانوں سے ٹکراتی۔ آج بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی اور ٹھنڈ ہے کہ برداشت سے باہر۔ جو ہی باہر کوئی ہلکی سی آہٹ ہوتی، سعدیہ ٹھنڈ اور خوف کو بالائے طاق رکھتے ہوئے دروازے کی طرف لپکتی۔ ندیم، اس کا شوہر، حسب معمول آج بھی کام سے نہیں پہنچا۔ دراصل وہ ایک معمولی سرکاری ملازم ہے جو کہ اپنے کسی صاحب کے گھر ڈیوٹی کر رہا تھا۔ صاحب کے گھر والے چونکہ رات کو کھانا دیر سے کھاتے ہیں، اس لیے اسے روز دیر سے گھر آنا پڑتا۔ چونکہ بیگم صاحبہ ایک سخت مزاج عورت ہیں جن کے حکم کے سامنے ندیم کے صاحب کی نہیں چلتی، تو ندیم کی اتنی ہمت کہاں کہ وہ کہے میں گھر جلدی جاؤں گا۔ تقریباً 11:30 پر دروازے پر دستک ہوئی۔ سعدیہ بغیر جوتیاں پہنے چادر ٹھیک کرتی ہوئی دروازے پر پہنچی۔ دروازہ کھولا تو ندیم سیاہ اندھیرے میں ایک بت کی طرح دکھائی دے رہا تھا جس نے کندھے پہ کوئی بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اور اس کی غربت و مجبوری جس نے کندھے پہ کوئی بوجھ اٹھایا ہوا تھا، اور اس کی غربت و مجبوری نے اتنی ٹھنڈ میں اس کے الفاظ چھین لیے۔ بس اتنا بولا، پکڑو، اور 2 لفافے سعدیہ کے ہاتھ میں تھما دیے اور کندھے پہ لدے بوجھ کو لے کر کچن کی طرف جانے لگا۔ سعدیہ کے ہاتھوں میں 2 شاپر اسے ایک ایک من کے لگ رہے تھے اور پاؤں ٹھنڈ سے جم رہے تھے۔ اب سعدیہ اپنے شوہر کی حالت دیکھ کر خود ایک بے جان بت بن گئی تھی جس کے صرف آنسو نکل رہے تھے اور سانسیں آ جا رہی تھی۔ آنسو تو صحن میں اس پر برستی بارش کے ساتھ شامل ہو رہے تھے، جبکہ سانسیں بڑی مشکل سے اس کو زندہ رکھے ہوئے تھے۔ ندیم کے اندر سے آواز آنے پر اسے محسوس ہوا کہ وہ صحن میں کھڑی گیلی ہو رہی ہے۔ اب اس نے خود کو حوصلہ دیا اور بڑی مشکل سے کچن تک پہنچی۔ سعدیہ جو کہ کبھی کی خامد کا انتظار کر رہی تھی، پوچھا، کہیں آپ کھانا تو نہیں کھائے؟ ندیم نے کہا، ایک ہی رات کا تو کھانا ہوتا ہے جو ہم اکٹھے کھاتے ہیں، میں نے کھانا نہیں کھایا۔ ندیم بولا، آٹے کی تھیلی میں لے آیا ہوں، بڑی مشکل سے بچی ہے ورنہ بارش سے گیلی ہو جاتی۔ اب جلدی سے اسے ایک طرف رکھ کر ندیم فرش پر پاؤں کے نشانات چھوڑتا ہوا کپڑے تبدیل کرنے گیا اور سعدیہ کھانا گرم کرنے میں مصروف ہو گئی۔ دونوں نے ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پہلو میں لیٹی اپنی بیٹی ندا کو پیار کرنے لگی۔ آج ندیم اس کے لیے چوڑیاں اور نیا فراق لے کر آیا تھا۔ اس نے سعدیہ کو دکھائے تو وہ بھی بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ ایک دن ہم اس کے لیے جہیز بھی جمع کریں۔ یہ سنتے ہی ندیم کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں اور ندا کے ماتھے پر پیار کر کے کہنے لگا، اللہ کریم میری بیٹی کی نصیب اچھے کرے، دیکھنا میں اپنی بیٹی کو کتنا جہیز دوں گا، اس کو پڑھاؤں گا اور اس کی خوشی کے لیے مجھے اپنا آپ بھی بیچنا پڑا تو بیچ دوں گا۔ سعدیہ سن کر مسکرا دی اور انہی باتوں کے دوران نیند کے جھونکے ان کی آنکھوں سے ٹکرائے اور وہ دونوں نیند کی آغوش میں لیٹ گئے۔ وقت گزرتا گیا، سردی کی شدت، گرمی کا زور، نیند اور آرام کی طلب، اور نہ ہی اچھا کھانا کھانے یا پہننے کی لالچ، کوئی بھی چیز ندیم کو اپنے بچوں سے بڑھ کر نہیں تھی۔ سعدیہ ندیم کی قربانیوں کا سلسلہ چلتا رہا اور ان کی بیٹی آج اس قابل ہو چکی کہ اس کا داخلہ کالج میں کروایا جائے۔ چھوٹے بہن بھائی بھی اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے تھے۔ والدین کے لیے مشکل فیصلہ تھا چونکہ کالج کی پڑھائی اور خرچے برداشت کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ اب ندیم نے یہ مشکل فیصلہ بھی لیا اور ندا کو کالج میں داخلہ دلا دیا۔ اس کی فیسیں بھرتا، نوٹس لے کر دیتا، کالج کی کوئی پارٹی ہوتی تو اس کے لیے بھی پیسے دیتا۔ المختصر اس کے جہیز کے لیے جمع کردہ پیسے بھی
خرچ ہو گئی، مگر ندیم کا دل مطمئن تھا کہ اس کی بیٹی پڑھ رہی ہے۔ کالج کے امتحانات مکمل ہوئے اور رزلٹ کا انتظار تھا۔ ایک دن خبر ملی کہ ندا پاس ہو گئی ہے۔ گھر کی رونق بڑھ گئی، دعا ہوئی، شکرانے کے نوافل پڑے گئے۔ اب یونیورسٹی کی ضد شروع ہوئی، جو کہ ناممکن کام تھا، مگر جب ندیم نے اپنے صاحب جس کے پاس وہ کام کرتا تھا اس سے بات کی تو اس نے مدد کی یقین دہانی کروائی۔ قصہ مختصر، اب ندا یونیورسٹی جا رہی تھی اور اس کی نئی سہیلیاں بنی جو کہ کالج والیوں سے بہت الگ تھی۔ یونیورسٹی کے ماحول نے ندا کے ذہن پر شوخ رنگ بھر دیے۔ اس کی کلاس کے ایک لڑکے سے بات چیت ہوئی جس نے اسے سہانے خواب دکھائے۔ وہ امیر زادہ اس کی معصومیت سے کھیلنے لگا اور اسے ایک مہنگا موبائل بھی تحفے میں دیا۔ ندا نئی نئی یونیورسٹی گئی تھی، اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ یہ خود کو دنیا کی خوش قسمت لڑکی سمجھ رہی تھی۔ ندا گھر والوں کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپ چھپ کر اس لڑکے سے بات کرتی اور کبھی کبھی اس سے ملنے بھی جاتی۔ اس کی سہیلیاں بھی اس کی تعریف کرتی کہ تم دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہو۔ ندیم کے گھر ایک دن کچھ لوگ رشتہ مانگنے آئے جو کہ اس کے رشتہ دار تھے۔ چونکہ ندیم کو اپنی اولاد پر بڑا مان تھا، اسے یقین تھا کہ اس کے فیصلے کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکتا، ندیم نے ہاں کہہ دی۔ مگر جب ندا کو خبر ہوئی تو وہ رو رو کر ہلکان ہونے لگی، کیونکہ اس نے اپنا دل کسی اور کو دے دیا تھا۔ ندیم کی ماں نے جب ندا کی یہ حالت دیکھی تو اسے بہت سمجھایا کہ بہت شریف لوگ ہیں، تم بہت خوش رہو گی وہاں۔ مگر ندا کی آنکھوں پر محبت کی سیاہ پٹیاں بن چکی تھیں، اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک دن ندا صبح تیار ہو کر یونیورسٹی گئی۔ دوپہر ڈھلنے لگی مگر ندا کا کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کدھر ہے۔ اب ندیم بھی گھر نہیں آیا تھا۔ شام کی سرخی پھیل گئی اور سعدیہ اور اس کے دوسرے بچے رو رو کر ہلکان ہو رہے تھے، مگر ندا گھر نہیں آئی۔ کسی کو کھانا پکانے کا ہوش نہیں اور نہ ہی بھوک لگ رہی ہے۔ ایک ہی غم کھائے جا رہا ہے کہ ندا لوٹ کر کیوں نہیں آئی۔ اس کی تمام سہیلیاں اور دوسرے رشتہ داروں سے پوچھا مگر اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آج ندیم کام سے جلدی آ گیا۔ وہ تقریباً 7:30 پہ جب سیاہ رات کے اندھیرے چھا گئے تو دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ سعدیہ نے بہت سی راتیں دیکھیں مگر اس کی زندگی میں اس سے زیادہ خوفناک رات کوئی اور نہ تھی کہ جب اپنا ہی خون، آنکھوں کی ٹھنڈک کلیجہ چیر گئی۔ اب دروازے پر دستک ہوئی۔ سعدیہ بغیر جوتیاں پہنے چادر ٹھیک کرتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ سیاہ اندھیری رات میں ندیم ایک بت کی طرح دکھائی دے رہا تھا جس کے کندھے پر بھاری بوجھ اٹھایا ہوا تھا۔ ندیم نے بس اتنا کہا، یہ لو، اور 2 شاپر سعدیہ کے ہاتھ میں دے دی۔ اب ندیم وہ بوجھ اٹھا کر کچن کی طرف گیا۔ بارش لگی ہوئی تھی اور سعدیہ کے آنسو بارش کے ساتھ رخساروں سے بہہ رہے تھے، مگر اس دفعہ جب ندیم کے اندر سے آواز آئی تو سعدیہ اپنی جگہ سے نہ ہل سکی، بلکہ جب ندیم نے باہر دیکھا تو اسے 2 شاپر ایک طرف اور سعدیہ پانی میں پڑی نظر آئی، چونکہ اس کا دل اس دفعہ درد سے پھٹ گیا۔ ندیم اپنے دوسرے بچوں کے پاس پانی میں بھیگی ہوئی لاش جو کہ ان کی ماں کی تھی لے کر پہنچا اور زور زور سے ندا 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 پکارنے لگا، مگر ندا اپنی محبت کو پانے کسی اور کے گھر تھی۔ اس پر جان چھڑکنے والی کی جان جا چکی تھی اور اس وقت ندیم کی بیوی اور عزت دونوں کا جنازہ اٹھنے والا تھا۔ سعدیہ کی لاش بہت سے سوال چھوڑ گئی۔ کیا محبت کا مطلب والدین کے خلاف بغاوت کرنا ہے؟ کیا پسند کی شادی کے لیے گھر کے آنگن کو آگ لگا دینی چاہیے؟ کیا محبت حاصل کرنے کے لیے والد کی پگڑی اور ماں کے کلیجے کو رون دینا چاہیے؟ کیا والدین کو رسوا کرنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ ہے؟ کیا وہ محبت جائز ہے جس سے بہن بھائی پوری زندگی سر جھکا کر زندگی گزارے؟ کیا مکان پیسے کی چمک اتنی ہے کہ والدین کی خوشیوں کی چمک چھین لی جائے؟ کیا محبت سے اگر فتنہ پیدا ہو تو وہ محبت کرنی چاہیے؟ کیا محبت کا مطلب رشتوں کو رسوا کرنا ہے؟ سعدیہ کی قبر چیخ چیخ کر
بچیوں سے کہہ رہی ہے کہ خدا را گھر کے آنگن کو آگ مت لگانا، جبکہ ندیم آج اتنے سال گزرنے کے بعد بھی نگاہیں جھکائے یہی اعلان کر رہا ہے کہ بچوں کی غلطی باپ کا سر پوری زندگی کے لیے جھکا دیتی ہے۔ وہ ندیم جو رات 11 بجے تک کام کرنے سے نہیں تھکا تھا، مگر ایک غلطی نے اسے زندگی کی تمام رنگ چھین لیے۔ اور ندا کے بہن بھائی آج بھی ندا کی غلطی کی وجہ سے باتیں سن رہے۔ تمام بچیوں سے میری گزارش ہے کہ کوئی بھی غلطی کرنے سے پہلے سوچ لینا کہ گھر کی عزت، والدین بھائیوں کی جان کی دھجیاں اڑا کر تم خوش نہیں رہ سکو گے۔ آخرت میں بڑے عذاب کا مزہ چکھنا پڑے گا۔ عارضی اور سطحی محبتوں کے چکروں میں والدین کی دہلیز کو ظلم سے مت اکھاڑ کر جانا، بلکہ ان کی دعاؤں اور محبتوں کے ساتھ جب وہ خود رخصت کرے تب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنی زندگی شروع کرنا۔ کامیابیاں تمہارے قدم چومیں گی۔ والسلام، آپ کا بھائی محمد انیس۔